بلا کسی تاخیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب الہند حضرت علامہ شاہ مفتی مزمل حسین صاحب کی آمد خور کی ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور تحسین ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فقیر شہر اس سڑک پہ دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی کے، روشنی دیتی کے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المزمل المدثر صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، محبوب کی بریا کی ثنا کام آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت میں مجھ کو دیکھ کر رضوان یوں کہا، صلی علی کی تیری صدا کام بے شک بے آ شک. گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مزمحل تھا حشر میں، کیا منہ دکھاؤں گا، غوث الورا کی شان عطا کام بے شک آ بے گئی. شک. حق ہے. اے موت میری آنا تو شہر رسول میں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قضا کام بے آ شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. بے شک. اگر سکون مل رہا ہے تو اب پورا مجمع مچل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی سبحان کے اللہ. ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. بے شک بے شک. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. جو بھی مانگتا ہے ان اللہ والوں کے وسیلے سے، میرا ایمان ہے اس کو ضرور بے ملتا ہے. شک بے شک. حق ہے. اس کو ضرور ملتا ہے. اور نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. بے شک. بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. صدا آتی ہے یہ تسبیح کے ہر دانے دانے سے، صدا آتی ہے یہ تسبیح کے ہر دانے دانے سے. نبی کا فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. بے شک بے کا شک. فیض حق ملتا ہے. ہے ولی کے آستانے سے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بے شک. کیونکہ اور یہ تصور مت کرنا کہ بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو آپ چند گھنٹے یہاں بیٹھ کر کے ان کا حق ادا کر دیں گے. یہ تصور مت کرنا. ہندوستان کی سرزمین پر جتنا احسان خواجہ غریب نواز کا ہے کسی ولی کا نہیں. بے شک. ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں پہ سب سے بڑا احسان خواجہ غریب نواز کا.
بے شک ہم یوں ہی زندگی بھر ان کے فضائل مناقب بیان کرتے رہیں، ان کی محفلیں سجاتے رہیں، اسی طرح خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، مگر ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ آج یہ مسجدوں کے اندر جو بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز ہی کے فیضان سے، بے شک بے آج شک جو مسجدوں کے اندر آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے نظر آ رہی ہے، آج مسجدوں کے اندر جو صلاتوں کی آپ صدائیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے، اور خواجہ غریب نواز کا فیضان ایسا فیضان ہے کہ آپ ہندوستان میں پروردگار نے ہندوستان والوں کو بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ والوں کی شکل میں کہیں صابر پاک جیسی شخصیت عطا فرمائی تو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، کہیں پر حضرت مجدد اعظم اعلی حضرت جیسی شخصیت عطا فرمائی، یہ ہمارے پر پروردگار کا بہت کرم ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے، کہیں پہ پروردگار عالم نے بارش پاک جیسی شخصیت عطا فرمائی، یہ ایک عظیم نعمت ہے ہندوستان والوں کے لیے، جہاں وہاں چلے جاؤ، پیلی بھیت کی سرزمین پر شاہ جی محمد شیرمی جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، رامپور کی سرزمین پر حافظ شاہ جمال اللہ جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، مراد آباد کی سرزمین پر صدر الافاضل جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور چلے جاؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بھی دیکھو کہ جا کر کے اللہ والے موجود ہیں، وہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، مگر اگر آپ ان علماء کرام سے مفتیان کرام سے اگر پوچھیں گے ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت کیا ہے، ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت کون سی ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا، سب سے بڑی عظیم نعمت اگر ہندوستان والوں کو اللہ نے کوئی عطا فرمائی ہے تو وہ کوئی اور نہیں خواجہ غریب نواز کی شکل میں، بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غریب نواز، ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، بریلی والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، بے شک پیلی بھیت والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، بے شک مراد آباد والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، دیوا والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، بدائن شریف کی سرزمین پر تاج الفہول جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی، وہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، وہ ایک الگ ان کی شخصیت مسلم ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت ان کی شخصیت الگ مسلم ہے، خود کانکر تولا کی سرزمین پر حضور صدر العلماء جیسی شخصیت، تحسین ملت جیسی شخصیت، تحسین ملت جیسی شخصیت، امین شریعت جیسی شخصیت، حبیب ملت جیسی شخصیت، لیکن سب سے بڑی عظیم نعمت حضور خواجہ غریب نواز، تمام ہندوستان کی نعمتیں ایک پلے میں رکھ دو اور خواجہ غریب نواز کی نعمت ایک پلے میں رکھ دو تو پلہ وہی بھاری ہوگا جو خواجہ غریب نواز، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی وہ ہر جگہ، میں نے رسالت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے فرمایا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا مروہ کو اللہ کی نشانی کیوں فرمایا، مفتی نفیس صاحب سبلا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں صفا مروہ پہاڑی کا نام، دو پہاڑ، اس کو پروردگار نے اپنی نشانی قرار کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت حاجرہ کے قدم پاک وہاں پڑے، حضرت حاجرہ وہاں دوڑی، اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پر رہے، تو ایک اللہ والی کے قدم پاک پڑ گئے، تو صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اللہ والے کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ جگہ معظم ہو جاتی ہے، محتشم ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغداد شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، اجمیر شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، دیوا شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، کلیر شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، بدایوں شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، بریلی شریف بھی عظمت والی جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ والے جلوہ فرما ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ والے کے قدم پاک پڑ جاتے ہیں تو وہ جگہ مقدس
گے، اس لیے بغداد بغداد ہی تھا، مگر جب حضور غوث اعظم کے قدم پاک پڑے تو بغداد بغداد شریف ہو گیا۔ اجمیر اجمیر ہی تھا، مگر جب خواجہ غریب نواز کے قدم پڑے تو اجمیر اجمیر شریف ہو گیا۔ بریلی بریلی ہی تھا، اعلی حضرت کے قدم پاک پڑے تو بریلی بریلی شریف ہو گیا۔ اور کاکڑ ٹولہ کی سرزمین پر رہنے والوں، اس بات کی طرف تم توجہ کرو کہ یہ کاکڑ ٹولہ کو بھی کاکڑ ٹولہ شریف کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 3 اللہ والوں کے مزار یہاں موجود ہیں، یہ بھی کاکڑ ٹولہ شریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، جشن غریب نواز، فیضان حضور تحسین ملت۔ اور قرآن مقدس میں بھی وہابی لوگ ملیں گے کہ شریف کیوں کہہ رہے ہو، شریف کیوں کہہ رہے ہو، وہ ملیں گے اعتراض کرنے والے۔ یوٹیوب پر گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن بریلی شریف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ والوں کے خلاف۔ وہ کہیں گے آپ سے شریف کیوں کہہ رہے ہو، شریف کیوں کہہ رہے ہو۔ آؤ قرآن پاک سے بھی ایک دلیل آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، مقدس زمین میں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر اس کی تشریح یوں فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا، اس میں لکھا اللہ اکبر، اس مقدس زمین سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس کی زمین۔ اس زمین کے لیے مقدس کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کرام جلوہ فرما ہیں، ان کی وہاں تربت پاک ہیں، ان کے وہاں مزارات ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اللہ والے ہوتے ہیں اس جگہ کو مقدس کہا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن سے موجود ہے، لہذا مقدس کا معنی اور شریف کا معنی یہی تو ہے، تو مقدس کہا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت جلوہ فرما ہے، بریلی میں مفتی اعظم جلوہ فرما ہے، بریلی میں تاج الشریعہ جلوہ فرما ہے، کاکڑ ٹولہ کی سرزمین پر 3 اللہ والے جلوہ فرما ہے۔ اس لیے بریلی کو بریلی شریف کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجمیر کو اجمیر شریف کہنا چاہیے، اس لیے کہ اجمیر شریف کو کسی نے اجمیر شریف نہیں کہا۔ اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کوئی مولوی اپنے مدرسے کے دروازے پہ اجمیر شریف کو اجمیر لکھتا ہے، اللہ اکبر، اور کوئی خلافت کی ٹوپی پر اجمیر لکھتا ہے، شریف نہیں لکھتا، خلافت کے بورڈ پر صرف اجمیر لکھتا ہے، تو کیا ایسا لکھنا اور غلام معین الدین ہے تو غلام ہٹا کر کے خالی معین الدین لکھتا ہے، تو کیا یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اجمیر شریف کے نام کے ساتھ میں لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع پر اس کا التزام کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس بنیاد پر ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی جلوہ افروزی حیات ظاہری مزار مقدس کو، وہ مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ کہ بخاری شریف میں حدیث میں فرمایا گیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب یا بالحرب۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جملے فتاوی رضویہ کے اندر لکھے اور فرماتے ہیں اگر سستی کی بنیاد پر، اگر کاہلی کی بنیاد پر وہ ایسا کرتا ہے تو سخت بے برکتہ ہے، خیر کثیر سے، فضل عظیم سے وہ محروم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں، بریلی والے خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کیسا غصہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اگر کوئی اجمیر شریف کے ساتھ میں لفظ شریف نہیں لکھ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا جملے فرمائے کہ اگر اس بنیاد پر ان تمام موقعوں پر وہ نہیں لکھتا کہ اجمیر شریف کو، اجمیر کو، سرکار غریب نواز کی جلوہ گری کو، ان کے مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے۔ اسی سے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور غوث اعظم کے ساتھ میں حضور غوث اعظم کے ساتھ 10
دستگیر لوگ لکھتے ہیں، ان کو یہ لقب سے پکارتے ہیں. حضور خواجہ معین الدین کے بارے میں عرض کرتے ہیں، سوال کے اندر لکھا گیا ان کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، سنو سنو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضرور دستگیر ہیں، اور سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز. بے شک حق ہے حضرت. واہ 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 سبحان کے اندر ہمیں ان کے الزاموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اعلی حضرت کی محبت کے لیے ان کی کتابیں کافی ہیں، ان کے تمام اسلاف کافی ہیں. بے شک بے شک. بریلی شریف میں جس قدر محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، بارگاہ غریب نواز میں اگر صحیح پوچھو تو صحیح معنوں میں غریب نواز سے محبت کرنے والے بریلی والے ہی ہیں. بے شک جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. مزار خواجہ غریب نواز پہ رہ کر صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بارگاہ غریب نواز میں رہ رہے ہیں، کیا پوری زندگی حضور خواجہ غریب نواز نے کیا کبھی کسی صحابی کی توہین کی یا کسی کے بارے میں کچھ غلط جملہ کیا؟ اگر کوئی ثابت کر دے تو زندگی اپنی غلامی میں لکھ دوں گا. خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی اللہ والے کی توہین نہیں کی، بلکہ خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی سے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ اس وقت پوری دنیا میں نہ ایسا کوئی مرید ہے جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، اور نہ کوئی ایسا پیر ہے جیسے عثمان ہارون. بے شک حق ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات، جشن غریب نواز. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی اللہ والے کی توہین نہیں کی. یہ مجابر جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے مکار رافضی بیٹھے ہوئے ہیں جو خواجہ غریب نواز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یا معین حق معین، یا معین حق معین، خالی یہ کہہ کے تھوڑی کام چلے گا. ابے خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا سیکھو. خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو وہ اتنی عبادت کرتے تھے، راتوں رات اتنی عبادت کرتے. وہ تو ایک عظیم ہستی ہیں. ان کے اول خلیفہ حضرت بختیار کاکی کے بارے میں روایت میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے. اے لوگوں سنو سنو، وہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی ہر روز 3000 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، نذرانہ پیش کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا جب شادی ہوئی حضرت بختیار کاکی کی تو 3 دن تک یہ درود کا نذرانہ پیش نہ کر سکے. تو آقا کریم ایک نیک شخص کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ جا کر کے بختیار سے میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہنا جو ہر روز میری بارگاہ میں درودوں کا تحفہ بھیجتے تھے وہ 3 دن سے ہم تک نہیں پہنچا. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ان کا امتی انہیں یاد کرتا ہے یا درود پڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ سب کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں. تبھی تو بختیار کاکی نے درود پاک نہیں پڑھا. خواب میں آن کے سرکار نے اس کو بتا دیا کہ بختیار کاکی سے کہو ہماری بارگاہ میں درود کا نذرانہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مرید ایسے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے مرید ایسے ہوں وہ غریب نواز کی شان کیا ہو. بے شک بے جس کے شک. مریدوں کا یہ عالم، اس پیر کا عالم کیا ہوگا. بے شک. بڑے بڑے اللہ والوں نے اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. بڑے بڑے اللہ والوں نے جی حضرت وارث پاک کے بارے میں آیا. جب آپ تشریف لے جاتے تو اپنے روم پر ہی چپل چھوڑ دیتے. بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے جاتے تو بغیر چپلوں کے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی واہ واہ. بارگاہ میں حاضری. سبحان اللہ. بڑے بڑے اللہ والے وہاں آتے. اللہ اکبر ایسے کھڑے ہوتے حضرت اورنگزیب بادشاہ علیہ رحمت و رضوان، بہت بڑے اللہ والے، بلکہ ان کو مجدد فرمایا گیا.
وہ جب حاضری دیتے تو کبھی کبھی وہاں لنگر میں ایسے لائن سے لگتے تھے عام آدمی کی طرح. ایک ان کے چاہنے والے نے کہا آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں, آپ کا کھانا الگ سے دے دیا جائے گا. کہا نہیں, مجھے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح یہاں لائن لگا کر کے کھڑا ہوں غلام معین الدین میں, غلام خواجہ غریب نواز میں, اگر اسی طرح خواجہ غریب نواز کے صدقے میں وہاں ان کی غلاموں کی لائن میں لگ گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک خواجہ غریب نواز سے محبت رکھنے والوں, یہ تم خوش نصیب ہو کہ خواجہ غریب نواز کی یہ خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو. اللہ اکبر. بارگاہ غریب نواز میں تم ہی نہیں بڑے بڑے اللہ والوں نے خراجت عقیدت پیش کی, اور جو لوگ آج ان کے مزار اقدس پر پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں, حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں. وہ بادشاہ ہیں, وہ خود جانے ایسا مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ میک آپ کے ہمارے سامنے ہے, یہ میک آپ تک ہماری آواز پہنچا رہا ہے, تو یہ آواز پہنچا رہا ہے. یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے, یہ تو اس میک کو بنایا ہی اس لیے گیا کہ ہماری آواز آپ تک پہنچائے. یہ روشنی کا انتظام ہے, یہ روشنی آپ تک, یہ لائٹ, یہ آپ تک جو ہے بلب جو ہیں آپ تک روشنی پہنچا رہے ہیں. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں, یہ تو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ روشنی آپ تک پہنچائیں. مگر بتاؤ جوتوں کو کیوں بنایا جاتا ہے, بتاؤ جوتوں کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ پیروں میں پہننے کے لیے. مگر جب اسی جوتی کو غریب نواز سے نسبت ہو جاتی ہے تو یہی جوتی صرف پیر میں پہننے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ بڑے سے بڑے جادوگر کی جادوگری چھیننے کے لیے وہی جوتی کامیاب ہوتی ہے. تو جب پورے ہندوستان کے بڑے سے بڑے جادوگر ان کی جوتی کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کرے. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت غریب نواز, جشن غریب نواز. سبحان اللہ. وہ لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں جو ان کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر پائے, وہ ذات کا مقابلہ کریں گے, وہ ذات کا مقابلہ. اللہ اکبر. ایسی عظیم شخصیت وہ حضور خواجہ غریب نواز جلال اگر فرما دیں ان کے در سے حکومتیں بڑھتی ہیں, ان کے در سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور وہ ایسے غریب نواز ہیں کہ صرف نام کے غریب نواز نہیں بلکہ سبحان اللہ وہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے. ایسے غریب نواز سبحان اللہ بچپن ہی میں اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز دیکھتے کیا ہیں, حضور خواجہ غریب نواز جب دودھ نوش فرما رہے تھے ایک عورت آتی ہے اور عورت جو ہے اس کا بچہ روتا ہوا آیا, روتا ہوا دیکھا حضور خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ نے, تو اس عورت سے کہا کہ بہن اس بچے کو دودھ پلاؤ, یہ کیوں بچہ رو رہا ہے؟ تو وہ یہ سن کر کے آنسو بہانے لگی, وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے وہ کافی دن ہو گئے, میرے ایک بھی لقمہ میرے حلق سے نہیں اترا, اس بنیاد پر میرا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسی لیے یہ میرا بچہ بھوکا ہے. خواجہ غریب نواز نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ چھوڑ دیا اور انگلی کا اشارہ کیا والدہ کی طرف. والدہ سمجھ گئی اور یہ اشارہ تھا کہ میری والدہ اس بچے کو دودھ پلا دو. اللہ اکبر. والدہ اشارے کو سمجھ گئی, بچے کو دودھ پلا دیا. جب بچے نے دودھ پی لیا تو خواجہ غریب نواز بچپن ہی کے اندر مسکرانے لگے. اللہ اکبر. اس واقعے کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھی, جس کے بچپنے میں غریب نوازی کا یہ عالم ہے تو اس کی جوانی میں غریب نوازی کا عالم ہے. واہ واہ واہ. بے شک. سبحان اللہ. جب 3-4 سال کی عمر تھی خواجہ غریب نواز کی تو بچوں کو لا لا کر گھر پہ کھانا کھلاتے تھے. اللہ اکبر. خوش ہو جاتے. جب بچے کھانا کھا لیتے خواجہ غریب نواز مسکرانے لگتے تھے. اللہ اکبر. تو والدہ سمجھ گئی میرا بیٹا شروع سے ہی کتنا یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے, کتنا یتیموں کا خیال کرتا ہے. اللہ اکبر. فوراً والدہ یہ سمجھ گئی اور حال یہ رہا غریب نوازی کا کہ اور بڑے ہوتے رہے اور بڑے ہوتے رہے, غریب نوازی بڑھتی رہی, غریب نوازی بڑھتی رہی, یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت
رحمت و رضوان جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت لے کر کے خرقہ پہن کر کے جب پیر مرشد کی 20 سال تک خدمت کی خواجہ غریب نواز نے، اور آپ کو جب عظمت فضیلتیں مل گئیں اور آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا جاؤ بارگاہ رسالت مآب میں چلے جاؤ، وہ تمہاری کہیں ڈیوٹی لگائیں گے، وہ تمہیں کہیں بھیجیں گے دین کے کام کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، تو مرشد کے اشارے سے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے۔ وہاں غنودگی طاری تھی کہ آقا جناب محمد رسول اللہ خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور کہا کہ اے معین الدین، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ نے اتنا سنا اور فوراً چوک گئے کہ ہندوستان تو بتایا مگر میں تو اس کا راستہ بھی نہیں جانتا، ہندوستان کہاں ہے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، کس جگہ پر مجھے رکنا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ دوبارہ نیند آ گئی، پھر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، پورے ہندوستان کا نقشہ خواجہ غریب نواز کو دکھا دیا کہ غریب نواز جاؤ، معین الدین جاؤ، جا کر کے وہاں ہندوستان میں خدمت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی دنیا دار انہیں بادشاہ بناتا تو حکومت ختم ہو جاتی، چرچا ختم ہو جاتا، ان کے معاملات ختم ہو جاتے، مگر غریب نواز کو بادشاہ ہندوستان کا کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے، احمد مختار نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، عظمت غریب نواز، جشن غریب نواز۔ واہ، اسی لیے ان کی حکومت ختم نہیں ہونے والی، انہیں بادشاہ ہندوستان کا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ان کی بادشاہت ختم نہیں ہونے والی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے تخت ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے معاملات ختم ہو جائیں گے، مگر غریب نواز ہی کا سہارا ہندوستان میں سب لوگوں کو ہے، اور انہی کے سہارے کی بدولت آج ہندوستان میں امن و سکون نظر آ رہا ہے۔ یوٹیوب پر بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہیں، کیوں جا رہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں؟ کیا ملے گا بارگاہ غریب نواز سے؟ اللہ والوں کی کرامت کا ثبوت کوئی قرآن پاک سے تو ہے نہیں، اللہ والوں کی کرامت کا ثبوت کوئی قرآن پاک سے تو ہے نہیں، کوئی حدیث پاک سے تو ہے نہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سنو ہر چیز کا بیان قرآن مقدس میں ہے، کبھی پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھو، علماء سے سمجھ کر تو دیکھو، تب معلوم ہوگا۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے تم جو کھا کر کے اپنے پیٹوں کو بڑا کر رہے ہو، اس سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو عشق رسول پیدا کر کے دیکھو، محبت رسول پیدا کر کے دیکھو، تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے الگ الگ طریقے کے لوگوں نے ترجمے کیے تاکہ لوگوں کے ایمان چھن جائے، ایمان لوگوں کا چھین لیا جائے، ایمان پر حملہ ہونے لگا، عظمت رسالت پر حملہ ہوا۔ ایسے وقت میں خوش نصیب ہو بریلی کی سرزمین کے لوگوں کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت تشریف لے کر کے آئے اور ہمیں تمام غلط ترجموں کے مقابلے میں کنز الایمان دے کر ہمارا ایمان محفوظ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ہندوستان میں اگر اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے تو ہندوستان میں اس کی عظمت کو، اس کے تحفظ کو، ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بڑا بریلی کے اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک حق ہے، سبحان بے شک ایسے آیت کریمہ سے ثابت کیا حضور اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمت و رضوان نے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثبوت ہے؟ حضرت مریم، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی پاس میں آتے تو دیکھتے دروازہ بند ہے، نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، لیکن الگ الگ طریقے سے فروٹ نظر آ رہے ہیں، میوے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا
قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو دیکھتے طرح طرح کے میوے, بلکہ مفسرین نے لکھا سردیوں کے میوے گرمیوں میں نظر آتے, گرمیوں کے میوے سردیوں میں نظر آتے, سردیوں کے پھل گرمیوں میں نظر آتے, گرمیوں کے پھل سردیوں میں نظر آتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے, بے گنتی عطا فرماتا ہے. حضرت مریم نے جب یہ جواب دیا تو حضرت زکریا کے کوئی اولاد اس وقت میں ان کی بیوی جو تھی پانج تھی, بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, جب حضرت مریم کو پروردگار عالم گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے سکتا ہے, سردیوں کے پھل گرمیوں میں دے سکتا ہے, تو پروردگار میری بیوی کو بھی اس عمر میں اولاد عطا فرما سکتا ہے. اس لیے دعا کی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یہ دعا کرنے لگے. معلوم یہ ہوا گرمیوں کے پھل سردیوں میں آنا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی, یہ حضرت مریم کی روشن کرامت تھی. معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی کرامت کو ثبوت کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارا پروردگار خدا تھا. بے شک بے شک حق ہے. گمراہ کرنے والے بہت ملیں گے, بہت ملیں گے. کہاں سے اس کا ثبوت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. شاہد ایک دن یہ ہوا کہ اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مقدس ہے, اگر نعت پاک پر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو قرآن پر 2 مرتبہ بولنا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بے شک بے شک حق ہے. قرآن مقدس ہاتھ چھوڑ دیا لوگوں نے, تبھی یہ رسوائیاں ہو رہی ہیں. ورنہ قرآن کی تعلیم کرنے والے جس طرف نکل جاتے تھے روحانیت محسوس ہوتی تھی, واہ واہ واہ. دعائیں قبول نہیں ہو رہی. قرآن مقدس اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سنو, تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کر کے آئے گا؟ جلدی چاہیے, ہزاروں میل دور ہے, بلقیس کا تخت لے کر. قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا. جن بھی سب پہ حکومت تھی. سبحان اللہ, جن و انسان سب پہ حکومت تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان نے اللہ. کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک, میں لے کر کے آ جاؤں گا اس سے پہلے آپ کھڑے ہوں. یعنی آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں. واہ 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 واہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں, اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب, پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. واہ واہ. اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا, تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا جب حضرت آصف بن برخیہ نے یہ جملہ کہا تھا, جب ان کی کرامت یہ ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتے ہیں, تو نبی کے امتی میں جو بھی اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اللہ نے ان کو بھی وہ طاقت دی ہے کہ پل بھر میں کچھ کا کچھ ہو جائے. غریب نواز اگرچہ اجمیر شریف میں ہیں, مگر اگر تم سچے دل سے پکارو گے تو بریلی شریف میں وہ تمہاری مدد کرنے ضرور حاضر ہو. بے شک بے شک حق ہے حضرت. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. قرآن مقدس میں سب کچھ موجود, 19ویں پارے میں موجود, بے شک. پہلی والی آیت 3 پارے میں موجود ہے. مفتی صاحب تشریف فرما. علماء
علماء کے سائے میں تقریر ہوتی ہے تو اور اچھا لگتا ہے. ادھر فرمائیں. ہاں حضور خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھنے والوں، ہر چیز کا ثبوت اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. بے شک بے شک. رات دن دولت دولت کے نشے میں رہنے والے کہ قرآن کو سمجھیں گے قرآن؟ ہاں؟ جو 2 ٹکوں پہ بکنے والے لوگ. اچھا ایک بات اور مفتی صاحب، ایک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یوٹیوب پہ گمراہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ والے الگ ہیں اور علماء الگ ہیں. 2 گروپ بنا دیے کم وقت. 2 گروپ، علماء الگ اولیاء الگ. جو علماء ہیں وہی تو اولیاء ہیں. واہ واہ واہ. یہ 2 گروپ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی ہے. جو اپنے علم پر عمل کر لیتا ہے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار لیتا ہے وہی اللہ والا ہوا. بے شک بے شک. حق ہے. کسی بھی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. بے شک. تو بزرگوں کو بھی قول ہے متخذ اللہ ولیًا قط جاہلا. یہ تو اللہ کے ولی کے امام شافعی کا بھی قول مشہور ہے. تو یہ 2 گروہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی گروہ ہے. پہلے صدر العلماء عالم بنے تب اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی. حبیب ملت پہلے عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی. امین شریعت پہلے عالم بنے پھر ان کی ولایت چمکی. بریلی میں اعلی حضرت عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی. مفتی اعظم ہند اللہ اکبر پہلے عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی. حضور تاج الشریعہ جامعہ ازہر پڑھ کر کے آئے عالم بنے تب ولایت کا چرچا ہوا. آج پوری دنیا جانتی ہے غریب نواز پہلے عالم بنے تب جا کے ولایت کا چرچا. بے شک بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور صدر العلماء، جشن غریب نواز. 2 گروہ بنا بے شک. 2 نہیں ایک ہی گروپ ہے. ایک ہی گروپ جی. جو اللہ پہلے عالم بنتے ہیں. جو اور ایک بات اور، بریلی میں کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، دوسری جگہ لوگ یہ سوچتے ہیں بریلی میں عالم نہیں بنائے جا رہے، بریلی میں عالم نہیں بنائے جا رہے. ہاں اللہ کا شکر ہے بریلی میں عالم بھی بنائے جاتے ہیں اور عالم کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بنائے جاتے ہیں. بے شک بے شک. عالم تو 2 ٹکے میں بک سکتا ہے مگر عاشق نہیں بک سکتا. یہی وجہ ہے نسبندی کے فتوے پر دنیا کے علماء بک گئے. 2 ٹکے کے مولوی نام نہاد بک گئے مگر نہیں بکا تو عاشق رسول مفتی اعظم ہند نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا. وہابیوں کو ایجنٹوں نے خرید لیا اور خرید کر کے ایمان چھیننے کی کوشش کی. چاروں طرف سے جب آندھی طوفان کی طرح ایمان کو چھیننے میں لوگ لگے تھے تو 2 ٹکے کے مولوی پیسوں پہ بکنے والے بک گئے مگر کوئی نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا جسے دنیا اعلی حضرت کے نام سے جانتی ہے. ہرگز سے کوئی خرید نہیں سکا اس لیے کہ وہ دنیا دار نہیں تھا، عاشق رسول. سلح کلی مولوی بک گئے. 2 ٹکے کے لوگ 2 ٹکے کے لوگ ہاں 2 کوڑی کے لوگ ہاں 2 وہ بھی نہیں ہے. گندے نکمے کمینے مہنگے ہیں کوڑی کے دیے. 3 کوڑی کے اپنے لیے آج بھی کہا کہ مگر یہ تو کسی کوڑی کے نہیں ہے، کسی کوڑی کے نہیں ہے. سلح کلی مولوی بک گئے. ایسے وقت میں کون نہیں بکا؟ دنیا جانتی ہے جب سلح کلیت کا فتنہ اٹھا تو بریلی شریف کی سرزمین سے مرشد گرامی تاج الشریعہ کھڑے ہوئے. دنیا کے جو مولوی 2 ٹکوں کے بک رہے تھے وہ بکتے رہے. کوئی نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام. حق ہے حق ہے. زندہ باد زندہ باد.
آج بھی یہ اعلان ہے، بیش آج بھی اعلان ہے، بریلی میں آج بھی وہ لوگ ہیں، دنیا بکتی نظر آ رہی ہے مگر آج بھی فتوے لوگوں کے، مفتی صاحب آپ فتویٰ دیتے سمجھتے ہیں، آج بھی لوگوں کے فتوے اپنی طبیعت کے مطابق لوگ دینے لگے اور فتوے لوگوں کی منشا کے مطابق جانے لگے۔ ایسے وقت میں آج بھی اس کے رسالت لے کر اگر کہیں سے فتویٰ جا رہا ہے تو وہ بریلی شریف کا ہے۔ بیش واہ واہ، حق ہے حضرت، حق ہے، یہ عالم نہیں ہوتے بلکہ عاشق پیدا ہوتے ہیں۔ بیش عاشق اسی لیے ہر دور میں سارے ہندوستان کے علماء ایک طرف اور اللہ نے بریلی شریف پہ ایسا کرم کیا، اعلیٰ حضرت اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے پوری دنیا کے۔ بے شک، کیوں؟ عاشق رسول تھے، بے شک بے شک، عشق نے انہیں بلند والا فرما دیا۔ مفتی اعظم ہند کے دور میں ان جیسا کوئی مفتی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ مفتی اعظم ہند عاشق رسول تھے اور تاج الشریعہ کے وقت میں ان جیسا عالم نظر نہیں آتا پوری دنیا میں کہ وہ صرف عالم نہیں تھے بلکہ عاشق رسول تھے۔ جامعہ ازہر میں جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ازہری ہو جائیں گے تو کیا تاج الشریعہ کا مقابلہ ہو جائے گا؟ نہیں، جامعہ ازہر جا کر کے لوگوں نے فوٹو کھنچوانے کی کوشش کی، تصویریں بنوانے کی کوشش کی، دنیا داری میں ڈھلنے کی کوشش کی۔ ایسے وقت میں بھی ایسے تہذیب اور تمدن کے ماحول میں اگر کوئی نہیں بدلا تو تاج الشریعہ نہیں بدلے۔ مفتی اعظم ہند نے یہ فرمایا جب تشریف لے کر کے آئے کہ میرے بیٹے پر وہاں کی تہذیب و تمدن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عاشق رسول کیسے ہی ماحول میں چلا جائے وہ تبدیل نہیں ہوتا، ہر جگہ اس کا عشق غالب رہتا ہے۔ جامعہ ازہر پڑھ کر کے لوگوں نے خرافاتیں شروع کی، اس کے رسالت کے خلاف کام کیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کیے، مگر ایسے وقت میں اگر سب سے زیادہ نمایاں کام کسی نے انجام دیا تو بریلی کی سرزمین سے تاج الشریعہ نے۔ اس لیے جتنے جامعہ ازہر سے فارغ ہوں گے وہ ازہری تو ہوں گے مگر فخر ازہر کوئی نہیں ہوگا۔ فخر ازہر تو ایک ہی ہے تو بریلی کے تاجدار علامہ حضور اعلیٰ حضرت کا پوتے حضور تاج الشریعہ ہیں، وہی جامعہ ازہر میں ان کو فخر ازہر کا اعزاز دیا گیا۔ ازہری کتنے بنیں گے، فخر ازہر بریلی کا تاج الشریعہ رہے۔ بے شک بے شک، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، عالم بک جاتے ہیں، عالم عاشق نہیں بکتے، بے عاشق شک، نہیں بکتے۔ آپ کی تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ ہی کے کانکر ٹولہ کی سرزمین پر عرس آنے والا ہے تحسین ملت کا۔ کیسے عاشق رسول، سبحان اللہ، اتنے بڑے عالم ہو کر کے کہیں بھی چلے جائیں، کسی کے ساتھ چلے جاتے، اچھی گفتگو فرماتے۔ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم عالم ہیں یا نہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے ہم عالم ہیں یا نہیں۔ کوئی کیسی بات کر لیتا، بیٹھ کر کے مسکراتے رہتے، گفتگو فرماتے۔ یہی عاشق رسول ہوتے ہیں کہ ان پر تب کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی ان کے شاگرد ہیں، مگر حضور تحسین ملت کی سادگی دیکھ کر دنیا والوں نے یہ کہا کہ جب ان کی سادگی ایسی ہے تو ان کے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کی سادگی واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تحسین ملت، جشن غریب نواز۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اختتام تک جا رہی ہے، سنو۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں یہ بریلی والے لڑائی کروا رہے ہیں، یہ رد کرنا بریلی والوں کا طریقہ ہے۔ بس یہ کہہ کے نا، یہ کہہ کے وہ بیٹھا ہوا پاکستان کا جہلمی جہنمی، ہاں بیٹھا ہوا گمراہ کر رہا ہے، ہر وقت بریلی پہ حملہ، مرزا لمبا، ہاں وہی شیطان بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اس لیے یوٹیوب سے نہیں اپنے علماء سے حاصل کرو، علماء سے حاصل کرو۔ بے شک، سنو، یہ کہتے ہو کہ بریلی شریف سے رد ہوتا، صرف میں سے بات آپ تک پہنچاؤں دلیل کے ساتھ کہ بریلی شریف میں جب دارالفتہ بھی قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت سے
دارالفتہ بھی قائم نہیں ہوا تھا. بریلی کو لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں تھے. بھئی بریلی کی شہرت تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے زیادہ ہوئی. بے شک بے شک. تب بارگاہ رسالت مآب میں ولید ابن مغیرہ نے جب گستاخی کی معاذ اللہ رب العالمین, تو اللہ رب العزت نے بے اختلاف روایت قرآن مقدس میں اس کی 10 برائیاں نازل فرمائی. 10 برائیاں اس کی نازل فرمائی قرآن مقدس میں. 29واں پارہ اٹھا کر کے دیکھو, سورہ نور قلم اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو یہ معلوم ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا نظام عالم و بنین اذا تطلع علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. یہ آیت اسی کے حق میں, مگر اس میں برائیاں جو ہیں وہ پہلے والی آیتوں میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہرگز آپ ایسی کی بات مت سنیے, بہت قسمیں کھانے والا, بہت قسمیں کھانے والا, مہین بہت ذلیل ہے, ذلیل ہے, حماد بہت تانا دینے والا, مشائن بنمیم چلتا پھرتا چغل خور, مناع للخیر لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا, معتد حد سے بڑھنے والا, اثیم بہت گناہگار, عتلم بہت بری عادت والا, بعد ذالک زنیم. اور اس کے سب کے باوجود ترہ یہ ہے کہ وہ تو نطفہ حرام ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کی برائی معلوم یہ ہوا گستاخ رسول کا رد کرنا صرف بریلی کا طریقہ نہیں, اعلی حضرت کا صرف طریقہ نہیں, مفتی اعظم ہند کا صرف طریقہ نہیں, تاج الشریعہ کا صرف طریقہ نہیں, بزرگوں کے صدر العلماء تحسین ملت حبیب ملت امین شریعت جیسے لوگوں کا صرف ان کا طریقہ نہیں, بلکہ گستاخ رسول کا رد کرنا یہ ہمارے پروردگار کی طرف یہ قرآن کا اسلوب ہے, یہ رب قدیر کی طرف سے ہے. گستاخ رسول کا رد فرمایا ان کان ذا مال و بنین, وہ بیٹا بھی بیٹے والا بھی ہے, مال والا بھی ہے. اذا تطلع علی آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم, اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو, ان قریب ہم اس کے سون پر داغ لگا دیں گے, اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے, رسوا کریں گے. اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کیا ان قریب اس کی سور سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے, سور سی. اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کیا. معلوم یہ ہوا گستاخ رسول کا رد ہر دور میں کیا گیا, اور یہ رد کرنا ہمیں قرآن نے سکھایا. یہ رد کرنا قرآن کا اسلوب ہے, سنت الہیہ ہے, ہمارے پروردگار کی سنت ہے. اس پہ عمل کیا جائے گا. وہابیوں کا رد ہر دور میں کیا جائے گا, غیر مقلدوں کا رد ان کا بھی کیا جائے گا, ہر بد مذہب والوں کا رد کیا جائے گا. پتہ یہ چلا گستاخ رسول کا رد کرنا یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ قرآن مقدس سے ثابت. بے شک بے شک حق ہے. کو پہنچا دوں, چل کر پورا مجمع بولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا, سبحان اللہ. توجہ کیجئے سبحان اللہ. ایک تاریخ بتا دوں, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مزاروں کا حاضری دینا یہ صرف بریلی والوں کا طریقہ ہے. تاریخ سنیے حضور خواجہ غریب نواز کی. سبحان اللہ. ہندوستان کی سرزمین پر جب خواجہ غریب نواز تشریف لے کر کے آئے تو لاہور ہوتے ہوئے آئے, لاہور ہو کر ہندوستان آئے. خواجہ غریب نواز تو سب سے پہلے جن کے مزار پہ 40 دن تک حاضری دی, چلہ کیا, ان بزرگ کا نام ہے حضرت داتا لاہور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کیجئے, ہند کے سلطان نے جس کے مزار پہ حاضری دی ہو, 40 دن تک چلہ کیا ہو, وہ کتنا بڑا بزرگ. بے شک بے شک. نواز نے اور حاضری دے کر اپنے غلاموں کو یہ بھی پیغام دے دیا, اے میرے غلاموں, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو, اس لیے کہ جب تک وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی اپنے غلاموں کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں, اور جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی اپنے غلاموں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. بے شک بے شک. واہ واہ. اعلیٰ حضرت اپنی بولی میں تنہا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا صرف مزار پہ حاضری دینا,
یہ خواجہ غریب نواز داتا لاہوری کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں، جن کی کتاب کشف المحجوب فارسی میں اب ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ کشف المحجوب علم تصوف پر آپ نے تو ماشاءاللہ ملاحظہ فرمایا، علم تصوف پر بہترین کتاب، ان کے مزار پہ حاضری دی خواجہ غریب نواز نے۔ اس لیے اعلی حضرت اپنی بولی میں تنہا نہیں ہیں، اعلی حضرت تو وہی بولے جو صدیق اکبر بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت عمر بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت عثمان بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت علی بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو بغداد غوث اعظم بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت داتا لاہوری بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو خواجہ غریب نواز بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو وارث پاک بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت صابر پاک بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ پوری سنیت کی ترجمانی کی ہے اعلی حضرت نے، اسی لیے انہیں امام اہل سنت کا بے شک بے شک، سبحان اللہ، پوری سنیت کی سبحان اللہ۔ ترجمانی کی ہے اعلی حضرت نے، تبھی تو انہیں امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، داتا لاہوری۔ سبحان اللہ، ایک واقعہ بیان کر دوں، چل کر بولی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طور پہ یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں ملک شام کا سفر کر رہا تھا۔ یہ دیکھو جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، اللہ والوں کے مزار سے کیا ملتا ہے وہ سنو۔ کہتے ہیں میں ملک شام کا سفر کر رہا تھا، اچانک میری نگاہوں کے سامنے حضرت بلال حبشی کا مزار آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار اللہ، کا جب وصال ہوا تو بلال حبشی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا، ملک شام جا کر رہنے لگے، وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں مزار مقدس ہے۔ حضرت داتا لاہوری خود آپ بھی تھی بیان کرتے ہیں، ملک شام کا سفر کر رہا تھا، جنگلوں سے گزر رہا تھا، مجھے کہیں اور جانا تھا، اچانک میری نگاہوں کے سامنے ایک عاشق رسول بلال حبشی کا مزار آ گیا۔ سبحان اللہ، سفر ملتوی کر دیا، کیوں نہ اللہ والے کے مزار سے فیض حاصل کیا جائے۔ فوراً بابوسو ہو کر حضرت بلال حبشی کے مزار کے قریب آ گئے، حاضری دی اور کہتے ہیں سنو مزار مقدس کی برکت سنو۔ حضور حضرت داتا لاہوری فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کے مزار کی برکت، وہیں قریب میں سو گیا تو میں سویا ملک شام میں تھا، دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ شریف کا دیدار کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سویا ملک شام میں تھا مگر مزار مقدس کی برکت سے کعبہ شریف کا دیدار کر رہا ہوں۔ بے اور شک، کہتے ہیں کہ میرا اور مقدر جاگا، کعبہ شریف پہ سینکڑوں دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب بنی شیبہ، میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد باب بنی شیبہ سے مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ گویا کہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھ لیا۔ ایسے ہی منظر کے لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، علم کی چٹان، راس المفکرین، شیخ المحدثین، امام المجددین، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سنو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مزار بلال نے کہاں تک پہنچا دیا، کعبہ دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ اور ایک بات اور فرماتے ہیں، ایک عجیب بات دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بوڑھے انسان ہے جن کی داڑھی سفید ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ مقدر کا سکندر کون ہے؟ جیسا سرکار اٹھائے، ارشاد فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مسلمانوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کو اپنی گود میں اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ امام اعظم کو بڑھانے والا میں ہوں، دنیا میں کوئی انہیں گھٹا نہیں سکتا، اس لیے مر جائیں ساری دنیا کے غیر مقلدین جو امام اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتے، اس لیے کہ گود میں لے کر کے میرے مصطفیٰ نے امام اعظم کی عظمت کو بڑھا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
معلوم یہ ہوا پتہ چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے جس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دی تھی حضرت داتا لاہوری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو تھے. اس سے بہتر کہ خواب کیا ہوگا. کعبے کو دیکھا کعبے کو دیکھا مسلمانوں کے امام اعظم کو دیکھا. معلوم یہ ہوا سبحان اللہ. کسی کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے جب تک دنیا میں رہتے ہیں تب بھی حاجتیں پوری فرماتے ہیں اور بات وصال اپنے مزار اقدس سے اپنے چاہنے والوں کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم کے پیارے محبوب حضرت خواجہ غریب نواز ایسے محبوب ہیں کہ اللہ نے خود اعلان فرمایا وصال ہو گیا تو لکھا ہوا پیشانی پہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ الفاظ ظاہر ہوئے دیکھا یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز اللہ اکبر اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں. ان کی بارگاہ میں جایا کرو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں جا کر کے جاؤ اپنے اللہ ان کے صدقے میں حاجتوں کو پورا فرمائے گا. پروردگار عالم ہمیں خواجہ غریب نواز سے سچی پکی محبت عطا فرمائے عقیدت عطا فرمائے اور خواجہ غریب نواز کا فیضان ہم سبوں کو خوب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.